باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے یہ پیراگراف پڑھ لیا تھا کہ والمنارتی مع حائطها. آج سے ہماری جو بحث ہے وہ یہاں سے ہے وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الدَّاخِل. تقدیم لکھا ہے یہاں یستحب بڑھا دیں, واو کے بعد یستحب بڑھائیے. وَيُسْتَحَبُّ تقدیم الداخل یعنی مستحب ہے داخل ہونے والے کے لیے مقدم کرنا الیہا یعنی الی المساجد. الیہا یعنی الی المساجد. یمینہ والخارج منها یعنی من المساجد. یسارہ یعنی مستحب ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے اپنے دائیں پیر کو مقدم کرنا اور اپنے بائیں کو نکلتے وقت مقدم کرنا. اقصل خلا, ہاں بیٹا اقصل خلا صحیح ہے. خلا کے برعکس, خلا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بیت الخلا. بیت الخلا کے برعکس کہ بیت الخلا میں کیسے جائیں, صحیح ہے. اقصل خلا بیت الخلا کے برعکس. تشریفاً مولانا شو ہے تشریف یعنی برائے شرف, شرف کے لیے, شرف کے لیے. للیمنا دائیں, دائیں کیا ہے؟ اشرف ہے. اس کے دائیں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے اچھے کام کس سے کرتے ہیں؟ دائیں سے. کھانا کس سے ہے؟ دائیں سے کھانا ہے, ٹھیک ہے. دایاں بنایا گیا کس کے لیے؟ اعلیٰ کے لیے. بایاں بنایا گیا کس کے لیے؟ دانی کے لیے یعنی اسفل کاموں کے لیے. تو تشریفاً للیمنا, ٹھیک ہے, دائیں کو شرف بخشنے کے لیے. فیہما فیہما یعنی فی المسجد والخلا, دونوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ دائیں کو مسجد میں جانے میں دائیں کو مقدم کیا داخل ہونے میں, اور بیت الخلا سے نکلنے میں دائیں کو ہم نے کیا کیا ہے؟ مؤخر کیا ہے, مقدم کیا ہے. اب دیکھیں مولانا وَتَعَاهُدُونَ عَلَيْهِ. تعاہد کس کو کہتے ہیں مولانا؟ لکھنا ہے تعاہد. کیا بولیں گے؟ تعاہد. تعاہد تعاہد علیہ یعنی نعل کو چیک کرنا. لکھ لیں مولانا, یعنی نعل کو چیک کرنا کہ کوئی نجاست نہ لگی ہو. اسے کہیں گے تعاہد. پڑھیں تو مولانا تعاہد. فیہما کہاں گے مولانا؟ فیہما سے مراد یہاں کیا ہے؟ فی الدخول والخروج. ارے کہیں اور چلا گیا کیا میں؟ اچھا نہیں لگا, ہاں کہیں اور چلا گیا تھا. وَتَعَاهُدُونَ عَلَيْهِ وَمَا يَصْحَبُهُ یا جو اس کے ساتھ ہو مولانا. يَصْحَبُهُ یعنی يَصْحَبُ النَّال جو نال کے ساتھ ہو. مثال خود انہوں نے دے دی, من عصا وشبہہ, عصا اور اس جیسی دوسری چیزیں. وما يصحبه من عصا یعنی جو اس کے ساتھ میں ہے نال کے علاوہ جو عصا وغیرہ ہے وہ. وشبہ یا اس جیسی دوسری چیز جو زمین سے ٹچ ہوتی ہے, جیسے آج کل لوگ ٹیکا لگا کے چلتے ہیں, گھوڑی ہوتی ہے جو مجبور ہوتے ہیں, صحیح ہے, 3 پہیے والا وہ آ گیا, وہ سب یہ سب کیا ہے؟ عصا. وَهُوَ استعاب. اب یہ وَهُوَ سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی التعاہد. وَهُوَ یعنی التعاہد.
وَهُوَ اسْتِعْلَامُ حَالِهِ یعنی حال النال، یعنی کہ تعہد کہتے ہیں نال کی حالت کو جاننا، عند باب المسجد مسجد کے دروازے پر، احتیاطا للطہارہ احتیاط کرتے ہوئے کس کی؟ طہارت کی۔ مولانا ضروری ہے اس لیے کہ ایک صاحب ہمارے یہاں ڈنڈا لے کے چلتے ہیں، محرم کے فرش پہ ایک دن کیا ہونا ہے، غدیر کے فرش پہ ایک دن کیا ہوا، ان کا چپل پورے پیر میں نہیں آتی ہے، آدھا پیر باہر نکلا رہتا ہے، انہوں نے لیٹرین لگائی اپنے پیر میں اور پورے فرش پہ چلے آئے، جہاں جہاں سے گئے جہاں لگا وہ سب پورا گندا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے مسجد میں چلا جائے کیا ہوگی؟ پوری مسجد نجس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چپل آپ پہنے ہوئے داخل ہوئے جا رہے ہیں، چپل میں کیا لگا ہے یہ آپ نے چیک بھی نہیں کیا، عصا میں کیا لگا ہے، ڈنڈے میں کیا لگا ہے، وہ چھڑی میں کیا لگا ہے آپ نے نہیں دیکھا۔ تو کہا آپ پتا چلا برسات کا دن ہے، چھاتا ٹیک ٹیک کے چل رہے ہیں، چھاتے میں پخانا لگا ہے، پہنچ گئے آپ۔ دیکھیے تو احتیاطاً للطہارہ، طہارت کی احتیاط کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے سامان کو چیک کر کے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ اعتراض کر رہے ہیں شہید ثانی کس پر؟ شہید اول پر، کہہ رہے ہیں وَالتَّعَهُدُ أَفْصَحُ مِنَ التَّعَاهُدِ، کہہ رہے ہیں اگر تعاہد کہتے تو تعاہد سے افضل ہوتا ہے۔ کیوں افضل ہوتا ہے؟ کہ تعاہد کس سے ہے؟ لکھ لیں باب مفاعلہ سے ہے۔ تعاہد کس میں سے ہے مولانا؟ ہاں تعاہد کس سے ہے؟ باب مفاعلہ سے ہے نا۔ لأنه یعنی لأن التعاہد، لأنه یعنی لأن التعاہد یکون بین اثنین، باب مفاعلہ میں کیا ہے؟ یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، مذاکرہ ہوگا تو ایک آدمی کر لے گا کہ دو لوگ کریں گے؟ مباحثہ ایک کر لے گا کی ضرورت ہے کیونکہ دو شریک ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ لأنه یکون بین اثنین، اس لیے کہ تعاہد کس کے درمیان ہوگا؟ دو لوگوں کے درمیان ہوگا۔ پتا چلا حسن مہدی کے ساتھ ایک آدمی اور چاہیے کہ جو حسن مہدی کی نال چیک کرے، تب جا کے تعاہد ہوگا، صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں تعاہد اگر کہتے تو کیا ہوتا؟ افضل ہوتا، زیادہ فصیح ہوتا۔ لیکن ان کا بھی جو ہے جواب ہے، جواب جانے دیں چھوڑ۔ والمصنف تبع الروایہ، مصنف نے تعاہد جو کہا ہے تعاہد اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے روایت کی کیا کی ہے؟ اتباع کی ہے، صحیح ہے۔ کیا ہے روایت؟ دیکھیے لکھیے، ہاں روایت لکھ لیں، تبع جس روایت کی اتباع کی ہے انہوں نے مصنف نے، ان عبداللہ ابن میمون، ان عبداللہ بن میمون القداح نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، قال النبی، ساتھ بنا دیجیے وہاں پہ، قال النبی تعاہدوا نعالکم، تعاہدوا، ہاں اے عین الف ہے دال واو الف، پھر تعاہدوا نعالکم، نعالکم عند ابواب، عند ابواب مساجدکم،
وَنَهَا عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ وَنَهَا أَنْ يَنْتَعِلَ وَنَهَا أَنْ يَنْتَعِلَ. ارے بھائی نہا ابواب نہیں ہے. تعاہدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم ونہا ان ينتعل ونہا ان ينتعل الرجل وهو قائم ونہا ان ينتعل الرجل وهو قائم. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دیکھیں بتائیے اب جو فعل جو روایت میں آیا ہے فعل کیسے آیا, کس باب سے آیا؟ تعاہدوا نعالکم کس باب سے ہے؟ یہ فاعلہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ والدعاء فیہما, فیہما سے مراد کیا ہے؟ ای الدخول والخروج. ٹھیک ہے, نکلنے اور داخل ہونے میں. کیا لکھا؟ والدعاء فیہما ای الدخول والخروج بالمنقول. جو روایتیں وارد ہوئی ہیں مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت ان دعاؤں کا پڑھنا. غیر سے کیا ہے؟ غیر المنقول, کہ جو دعا منقول ہے چاہے منقول نہیں ہے. اور کیا مراد ہے؟ وصلاۃ التحیہ, صلاۃ تحیہ بھی مستحب ہے مولانا کہ آپ پڑھیں. اب یہاں پہ لکھ لیں صلاۃ تحیہ سے مراد یہاں پر صلاۃ تحیہ سے مراد یہاں پر سلام اور احترام ہے مسجد کا. سلام اور احترام ہے مسجد کا. حرم کا احترام احرام سے ہے, یعنی حرم کی تحیہ کیا ہے؟ احرام. احرام سے ہے. مرقد معصومین علیہم السلام کا احترام زیارت سے ہے. کیا پڑھیے؟ زیارت پڑھیے. اور مسجد کا احترام صلاۃ تحیہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تحیت سب کی مختلف ہے. آگے آئے گی بات, آئے گی کہ تحیت کس کے لیے کیا ہے. تو صلاۃ التحیہ مولانا ٹھیک ہے, یہ 2 رکعت ہے, یہ مستحب ہے. قبل جلوس مسجد میں جانے سے پہلے, بیٹھنے سے پہلے مولانا مسجد میں گئے اس سے پہلے بیٹھے ہیں تو کیا کریں؟ نماز تحیت پڑھیں. وَأَقَلُّهَا یعنی اقل التحیہ, اقل صلاۃ التحیہ, اقل صلاۃ التحیہ کر لیں. کم سے کم تحیت کی نماز کتنی ہے؟ رکعتان, 2 رکعتیں ہیں. وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ, اور نماز تحیہ کی تکرار ہوگی ٹھیک ہے جتنی بار آپ داخل ہوں. پتا چلا فرحان گئے تھے مسجد میں, 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے, پھر انہیں کچھ کام نہیں آیا, کمرے میں کچھ بھول گیا ہوں, گئے اور جا کے لے کے آئے. اب کیا کریں؟ پھر 2 رکعت نماز پڑھیں.
کہنے وہ بتکرر دخول، اور نماز تحیہ کی تکرار ہوگی دخول کے تکرار کے ساتھ، ولو عن قرب، چاہے قریب سے ہی کیوں نہ ہو، بس گئے باہر اور آ گئے. وتتعدى، اور ادا ہو جائے گی، وتتعدى یعنی ادا ہوگی، بسنت، سنت سے، وتتعدى سے مراد ہے تتعدى صلاۃ التحیۃ، تتعدى صلاۃ التحیۃ یعنی نماز تحیت ادا ہو جائے گی، بسنت کسی بھی مستحب نماز سے، غیرہ یعنی غیر صلاۃ التحیہ، غیرہ یعنی غیر صلاۃ التحیہ، یعنی نماز تحیت ادا ہو جائے گی کوئی بھی مستحبی نماز پڑھنے سے. صحیح ہے. اور اگر کوئی سنت بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں جو نماز تحیت نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، کافی ہے. وفریضۃ، اور اسی طرح سے واجب نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو کافی ہے. وَإِن لَمْ يَنْوِيهَا یعنی يَنْوِيهَا صلاۃ التحیہ، يَنْوِيهَا التحیہ، اگر تحیت کی نیت نہ بھی کی ہو، مثلا ایک ہے کہ ہم نے زیارت امام حسین کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ تحیت کی نیت کی، ایک ہے تحیت کی نیت نہیں بھی کی ہے تب بھی ہماری تحیہ ہو گئی. معاہا یعنی مع السنہ، مولانا حسن مہدی صاحب، مع السنہ، سنتی نماز کے ساتھ تحیت کی نیت. لأن المقصود بالتحیہ، اس لیے کہ تحیہ کا مقصد کیا ہے، لا تنتہک حرمت المسجد، کہ حرمت مسجد عمل نہ ہو، بالجلوس بغیر صلاۃ، بیٹھنے سے بنا نماز کے، کہ ہم نماز میں کیا کریں، مسجد میں جائیں اور بنا نماز کے بیٹھے رہیں. وقد حصل، اور یہ چیز کیا ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے. اگر کوئی سنت نماز پڑھ لی، فریضہ نماز پڑھ لی تو آپ کا مقصد کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. وَإِن كَانَ الْأَفْضَلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ، جبکہ افضل یہی ہے کہ اس میں تداخل نہ کرے، نماز تحیت کو الگ پڑھے اور سنتی نماز کو الگ پڑھے، فریضہ کو الگ پڑھے، ایک ہی میں 2 in 1 یا all in 1 کرنے کی کوشش نہ کرے. بہتر وہی ہے، نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، تحیت ہو گئی. وَتُكْرَهُ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ، تُكْرَهُ صلاۃ التحیہ مولانا، مکروہ ہے نماز تحیت، اذا دخل والامام فی مکتوبۃ، اور امام کس میں ہو، مکتوبہ میں. مکتوبہ میں کیا سے مراد کیا ہے، یعنی صلاۃ نماز. ہاں اچھا، مکتوبہ کیوں کہہ رہے ہیں، لکھ لیں مکتوبہ کیوں کہا ہے انہوں نے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے، اور اس لیے کہ قرآن میں وارد ہوا ہے، یہی لکھ لو نا، اس لیے کہ قرآن میں وارد ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یعنی انہوں نے مکتوبہ کیوں کہہ دیا، اس وجہ سے کہا کہ قرآن میں بھی اس کو نماز کو کیا کہا، کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ نساء 103 نمبر کی آیت ہے. تو اسی لیے کیا کہا انہوں نے، وَتُكْرَهُ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ. اب الصلاۃ تقام، یا نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو، نماز قائم ہو رہی ہو، یعنی کیا مطلب ہے، لکھ لیں، یعنی وہ داخل ہوا اور دیکھا، یعنی وہ داخل ہوا اور دیکھا کہ امام حالت اقامت میں ہے، او قرب اقامت
اقامتها یعنی اقامت صلاۃ الجماعہ، یا نماز جماعت کا قائم ہونا کیا ہے؟ قریب ہے. او قرب اقامتها، قرب بحیث اس طریقے سے لا یفرغ منها یعنی من التحیہ، اس طریقے سے اتنی آمادگی ہو کہ وہ نماز تحیت سے فارغ نہیں ہوا. قبلہ یعنی قبل قیام الصلاۃ، یا قبل الجماعہ لکھ لیں، قبل قیام الصلاۃ یا قبل الجماعہ، کہ وہ نماز تحیت نہیں پڑھے گا کہ یہاں تک کہ کیا ہو جائے گی؟ نماز جماعت یا اقامت تمام ہو جائے گی، یا نماز جماعت قائم ہو جائے گی. واضح؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا، کہہ رہے ہیں آپ مسجد میں داخل ہوئے لیکن باوضو نہیں ہے تو کیسے نماز پڑھ لیں گے؟ کہہ رہے ہیں ان لم یکن متطہرا، آپ طاہر نہیں ہے. او کان له عذر مانع عنها، عنها یعنی عن صلاۃ التحیہ، اس کے پاس ایسا عذر ہو جو صلاۃ تحیت سے کیا ہو؟ مانع ہو. فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، تو پھر کیا کرے گا؟ پالنے والے کا ذکر کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ طواف. مولانا مسجد الحرام کا تحیہ کیا ہے؟ طواف. کما ان تحیۃ الحرم الاحرام، حرم کا تحیہ کیا ہے؟ احرام ہے. ومنا الرمی، منا کا تحیہ کیا ہے؟ الرمی ہے. صحیح ہے. اس طرح سے ہم نے نماز تحیت کی بات کو مکمل کیا. وَيَحْرُمُ زُخْرَفَتُهَا، یہ مسجد کے باقی احکام انشاءاللہ 20 اگست کو آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین.